فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، مکتوب 31 کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مکتوب 31 پڑھ رہے تھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے 30 حصے مکمل ہم اس نشست میں کرنے جا رہے ہیں۔ 30واں حصہ بھی 29واں بھی پڑھیں گے اور 30واں بھی، جو کہ کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، جس کی تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی اور ترجمہ اس کا زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جبکہ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی والیوم 9 میں ہم اس کو والیوم 9 کو مکمل بھی کر رہے ہیں۔ اور کیونکہ اس میں کل 31 مکتوب تھے، 31واں مکتوب سب سے طویل تھا جو کہ 30 حصوں پر مشتمل تھا، ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے 28واں حصے کی ترجمہ بھی پڑھ لیا تھا لاسٹ نشست میں، شرح بھی پڑھ لی تھی، اور اب اس کے یہاں پر نکات بیان ہوئے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عورتوں کا معاشرتی مقام۔ لکھا ہے یہاں دو موضوعات کی طرف اشارہ ناگزیر ہے۔ ایک، آج کی دنیا میں مرد اور عورت کے مساوی حقوق کے بارے میں بہت سے نعرے لگائے جاتے ہیں اور بین الاقوامی کانفرنسز بھی اس مسئلے کو روز بروز فروغ دے رہی ہیں کہ ان دو جنسوں میں کسی بھی حوالے سے کوئی فرق نہیں، لہٰذا دونوں ہی بغیر کسی امتیاز کے معاشرتی ذمہ داریاں نبھا سکتی ہیں، خواہ قضاوت کا مسئلہ ہو یا سپہ سالاری اور جنگ کی مدیریت کا، خواہ فضائی سفروں کا مسئلہ ہو یا سمندروں کی گہرائیوں میں غوطہ لگانے کا، الغرض تمام سطح کے انتظامی امور میں دونوں ہی یکساں ہیں۔ لیکن جب میدان عمل میں پہنچتے ہیں تو نہایت تعجب کے ساتھ فرق کھل کر سامنے آتا ہے۔ مردوں نے سوائے چند ایک کے تمام اعلیٰ اور درمیانی سطح کی مدیریت اور نظامت اپنے اختیار میں رکھی ہے اور عورتوں کو ان میدانوں میں اترنے کی اجازت نہیں دیتے۔ چنانچہ یہی صورتحال یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے کہ قول و عمل میں ہونے والے اس تناقض کا منشا کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ تناقض وہاں سے جنم لیتا ہے جہاں لوگ نعروں کے حقائق میں فرق کرتے ہیں، جو آج کی دنیا میں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ سیاسی انتخابات میں عورتوں کا ووٹ حاصل کرنے اور انہیں اعتراضات سے خاموش کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مساوات کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن عملی مرحلے میں اس حقیقت کو قبول کرنے لگتے ہیں کہ عورتوں کی روح اور جسم کی ساخت مردوں سے مختلف ہے اور ہر کوئی ایک خاص مقصد اور ذمہ داری کے لیے خلق ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دونوں انسان ہیں اور دونوں ہی انفرادی اور اجتماعی حقوق کے مالک ہیں، لیکن یہ کہنا کہ دونوں کی فکری سطح برابر ہے اور دونوں ہی ہر قسم کی ذمہ داری نبھانے کی قابلیت رکھتے ہیں بہت بڑی غلطی ہے۔ معروف فرانسیسی جراح اور حیاتیات دان ایلیکس کیرل جو کئی بین الاقوامی شہرت یافتہ کتابوں کے مؤلف ہیں، اپنی مشہور کتاب انسان ایک ناشناختہ موجود، یہ انورٹڈ کاما میں نام ہے کہ انسان ایک ناشناختہ
موجود۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ مرد اور عورت قانون خلقت کے حکم کے مطابق مختلف تخلیق ہوئے ہیں، اور یہ اختلاف ان کے فرائض اور حقوق کو مختلف بناتا ہے، اور اس اصل اور اہم نقطے پر توجہ نہ ہونے کے سبب تحریک آزادی نسواں کے طرفدار یہ سوچتے ہیں کہ دونوں جنسیں مساوی طور پر تعلیم و تربیت حاصل کر سکتی ہیں، نیز مختلف عہدوں، اختیارات اور ذمہ داریوں کو نبھا سکتی ہیں۔ عورت در حقیقت بہت سی جہتوں سے مرد سے مختلف ہے۔ بدن کے تمام خلیے، اسی طرح عضوی نظام، خصوصاً عصبی عین صاد بے چھوٹی عصبی سلسلہ غرض، ان میں سے ہر ایک اپنی جنسیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر وہ مزید لکھتا ہے کہ فزیولوجی بریکٹ میں لکھا ہے علم افعال الاعضاء بریکٹ کلوز، تو فزیولوجی کے قوانین بھی عالم افلاک و نجوم کے قوانین کے مانند بہت سخت اور ناقابل تغیر ہیں۔ ایسا ممکن نہیں کہ انسانی خواہشات ان میں تبدیلی پیدا کر لیں لام یہ نون غنہ کر لیں، لہٰذا ہم مجبور ہیں انہیں اسی طرح قبول کر لیں جیسے کہ وہ ہیں، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ پھر وہ اس جملے کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں انورٹڈ کاما جملہ کہ عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی اندھی تقلید کیے بغیر اپنی فطری صلاحیتوں کی بنیاد پر اور اپنی خاص جبلت مسیر یا میسر کی سمت میں کوشش کریں۔ پھر میم سین یہ رے کوشش کریں تکامل بشریت کی راہ میں ان کے فرائض مردوں سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان فرائض کو سرسری طور پر لیتے ہوئے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، انسان موجود ناشناختہ، کتاب کا نام ہے، صفحہ 100 کے بعد طبع سوم۔ آگے لکھا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1990 عیسوی میں مختلف سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کے 10 ہزار رکن بیجنگ عوامی جمہوریہ چین کا دارالحکومت تو بیجنگ میں جمع ہوئے تاکہ اس دستاویز کو منظور کر لیں جو عورتوں کے خلاف ہر قسم کے امتیازی سلوک کو مٹانے سے متعلق منعقدہ کانفرنس کی بنیاد پر پہلے تشکیل دی گئی تھی۔ اس دستاویز کے بعض مواد اس قدر غلط تھے کہ مختلف تنظیموں اور جماعتوں کی طرف سے ان پر اعتراضات کیے گئے۔ جو لوگ احتجاج کرتے ہوئے اس کانفرنس کو چھوڑ نکلے ان میں سے ایک شارون ہائر شین الف رے واو نون ہے الف حمزہ رے شارون ہائر تھیں جو کینیڈین پارلیمنٹ رکن اور کینیڈین وفد کی سربراہ تھیں اور اس کانفرنس میں شریک تھیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اخباری نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ بیجنگ دستاویز کی بنیاد پر طے شدہ مساوات عورتوں کی حقیقی ترجمان نہیں ہوگی۔ میں پہلی ہی پرواز میں اپنے وطن کی طرف روانہ ہو جاؤں گی اور کوشش کروں گی کہ مرد اور عورت اور ان کے ذمہ داریوں کے درمیان فرق کو اسی طرح تحفظ دوں جیسا کہ یہ خلقت اور فطرت میں موجود ہے، کیونکہ یہی فرق ہے جو ہمیں تحفظ فراہم کرے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بحوالہ بیجنگ کانفرنس کی توصیفی رپورٹ شورائے فرہنگی اجتماعی زنان صفحہ نمبر 10۔ پھر چلتے ہیں آگے۔ اس مسئلے کی تفصیل کے لیے ہماری مختصر بحث کے دامن میں گنجائش نہیں۔ اس سلسلے میں اتنا کہنا کافی ہوگا کہ ان نعروں نے نہ صرف دنیا کی عورتوں کا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ہے بلکہ ان کے منفی نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ حوالہ اس حوالے میں لکھا ہے کہ مزید معلومات کے لیے دائرۃ المعارف فقہ مقارن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84 سے لے کر 89 کی طرف رجوع فرمائیں۔ پھر لکھا ہے کہ پس ان دو جنسوں سے متعلق حقائق کو کھوکھلے نعروں سے ہٹ کر قبول کرنا ہوگا اور پھر ان کے مطابق منصوبہ بندی کرنا ہوگی اور ان میں سے ہر ایک کو اپنے مناسب معاشرتی مقام دینا ہوگا۔
اور بغیر اس کے کہ عورتوں کے معاملے میں ذرہ برابر ظلم یا تحقیر ہو۔ نمبر 1 ہم نے پڑھ لی تفصیلات۔ نمبر 2 پہ لکھا ہے کہ جو کچھ امیر المومنین علیہ السلام کے اس وصیت نامے اور دیگر خطبوں اور کلمات قصار میں بیان ہوا ہے، اس پر بعض لوگوں نے بحث و گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا ان مکتوبات اور خطبات کا مفہوم عورتوں کی تحقیر نہیں ہے؟ سوالیہ نشان ہے۔ تو اگر ہم ان خطبوں کو اور مکتوبات کے پس منظر اور ان سے مربوط تاریخی مسائل پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ تعبیرات ہرگز تمام عورتوں کے بارے میں نہیں، بلکہ بعض خاص عورتوں کے بارے میں ہیں جو خاندان یا معاشرے میں فساد و برائی کا سرچشمہ بن چکی تھیں، بالخصوص اس بات کے پیش نظر کہ اس سلسلے میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے بعض کلام جنگ جمل کے بعد بیان ہوئے ہیں۔ جنگ جمل وہی جنگ تھی جس میں ایک روایت کے مطابق 17,000 مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جنگ کی سربراہ ایک عورت تھی، یا اس جنگ کی آگ بھڑکانے والی اصل عوامل میں سے ایک وہ عورت تھی، بالکل یہی لکھا ہے۔ پھر اس بنا پر مولا علی علیہ السلام کی ہدایات اس قسم کی عورتوں کے پیش نظر تھیں۔ دوسرے الفاظ میں مولا علیہ السلام کے کلام موجبہ کلیہ کی صورت میں نہیں، بلکہ موجبہ جزیہ کی صورت، جیم زے حمزہ یہ ہے، جزیہ یا جزیہ کی صورت میں ہیں۔ اس مطلب پر گواہ عورتوں سے متعلق قرآن مجید کا وہ نظریہ ہے جو بطور نمونہ ذیل کی آیات میں ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر سورہ روم کی آیت نمبر 21 ترجمہ انورٹڈ کوما، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی نشانیاں ہیں، انورٹڈ کوما کلوز۔ اگر وہ سب ناقص العقل یا بری ہوں گی تو یہ تسکین کہاں سے حاصل کریں گے؟ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ آیت 187 ترجمہ کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 97، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں نیک عمل والے مومنین اور صالح مومنات ایک ساتھ قرار دیے گئے ہیں، اور آخر میں سب کو اجر عظیم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب آیت 35 کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد، خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، بے شک ان سب لوگوں کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ احزاب کی آیت 35 کا ترجمہ پڑھا۔ اس سلسلے میں بہت سی بحثیں ہیں اور ان سب کا ذکر ہمیں اپنے اصل محور گفتگو سے خارج کر دے گا، لہٰذا حسن اختتام کے لیے مولا علیہ السلام ہی کے کلام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے وصیت نامے کے اسی حصے میں فرمایا کہ یقیناً عورت گل و ریحان ہے، نہ کہ اکھاڑے کا پہلوان۔ ہم جانتے ہیں کہ گل و ریحان اپنی ذات کی حد تک بہت سی خوبیاں رکھتے ہیں، تسکین خاطر کا بھی سامان ہوتے ہیں اور
زینت و آرائش کا بھی۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر فوائد بھی رکھتے ہیں، تاہم یہ ایک ایسا نازک اور لطیف موجود ہے کہ اگر صحیح معنوں میں اس کی حفاظت نہ ہو تو مرجھا جائے گا۔ در حقیقت یہ جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ عورتوں میں شفقت اور جذبات کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے، جبکہ مردوں میں عقل جذبات پر برتری رکھتی ہے۔ البتہ جب یہ دونوں ان دونوں خصوصیتوں کے ساتھ امتزاج پا جائیں تو خاندانی نظام چل پڑتا ہے۔ اور اب ہم مکتوب 31 کا 29واں یعنی 29 حصہ 3 لائنوں پر مشتمل ہے۔ آغاز ہو رہا ہے وَجْعَلْ لِكُلِّ إِنسَانٍ اور اختتام ہو رہا ہے وَيَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ۔ ترجمہ: اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو تاکہ یہی تمہارے لیے پرے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں اور یہی تمہاری اصل ہیں جن کی طرف تمہاری باز گشت ہے اور تمہارے ہاتھ میں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے ذمہ داریوں کی تقسیم۔ لکھا ہے امام علیہ السلام وصیت نامے کے اس حصے میں ایک شفیق باپ کی حیثیت سے اپنے فرزند ارجمند کو اس حقیقت میں تمام انسانوں کو نظم و ضبط اور تعاون سے متعلق 2 اہم ہدایات دیتے ہیں۔ پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو، یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کاموں یا ذمہ داریوں کی تقسیم مینجمنٹ کے اہم ترین اصول میں سے ہے، کیونکہ اس کے بغیر اکثر لوگ دوسروں کے انتظار میں رہتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو ان کے سپرد کرتے ہیں۔ جب پھر کام رہ جائے تو سربراہ کی پوچھ گچھ پر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ دوسرے اس کام کو انجام دیں گے، اور اگر دوسروں سے پوچھا جائے تو وہ بھی عین یہی عذر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب کام اور ذمہ داریاں تقسیم ہوں گی تو ہر کوئی جان لے گا کہ اس کے ذمہ داری سے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، لہٰذا وہ اس کی انجام دہی میں کوشش اور جد و جہد کرے گا۔ یہ نصیحت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ امام علیہ السلام مدیریت یعنی تنظیم کار کے اصول سے مکمل طور پر آگاہ تھے اور اپنے فرزند کو اس بارے میں نصیحت فرماتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگی اور غیر جنگی امور میں یہی طریقہ کار رائج ہوتا تھا کہ کسی کو لشکر کے میمنہ کا سربراہ بتاتے اور کسی کو لشکر کے میسرہ کا، جبکہ تیسرے فرد کو قلب لشکر کا سربراہ قرار دیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی ذمہ داریوں کو معین فرماتے تھے۔ زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے خاص افراد ہوتے تھے، جبکہ دشمنوں کے حالات سے متعلق معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری کچھ اور لوگوں کے سپرد ہوتی تھی۔ اسی طرح اسلامی مملکت کے مختلف شہروں کی حکومت اور وہاں کا انتظام آگاہ افراد کے سپرد کیا جاتا تھا۔ دوسری ہدایت میں امام علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، جو کہ اس میں ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم انورٹڈ کاما میں، کہ اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے لیے پرے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں اور یہی تمہاری اصل ہیں جن کی طرف تمہاری باز گشت ہے اور تمہارے ہاتھ میں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام اس جملے میں رشتہ داروں کو 3 چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خاص مطلب کے تناظر میں ہے۔ پہلی بال و پر سے، دوسری اصل اور جڑ، اور تیسری دست و بازو۔ پہلی تشبیہ
رشتہ داروں کے تعاون کے ذریعے ہونے والی پیش رفت اور ترقی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسری تشبیہ رشتہ داروں کے سبب مشکلات اور دشواریوں میں تنہائی کا احساس نہ ہونے کی طرف اشارہ، جبکہ تیسری تشبیہ اپنے خاندان کی مدد سے دشمنوں سے مقابلے کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت جس طرح انسانی بڑے معاشرے باہمی تعاون کے ذریعے بڑی بڑی ترقیاں پا جاتے ہیں، اسی طرح رشتہ داروں اور خاندان پر مشتمل چھوٹا معاشرہ بھی آپس کے تعاون اور مدد کے ذریعے اس بڑے معاشرے میں غیر معمولی کامیابیاں پا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ جاہل اقوام بھی اس حقیقت کو سمجھ چکی تھیں، لہٰذا دور جاہلیت اور دیگر ادوار میں بھی مشکلات پر قابو پانے کے لیے قبیلے سے وابستگی اور ان کی حمایت حاصل کرنے کی ہر طرح سے کوشش کی جاتی تھی، البتہ اس فرق کے ساتھ کہ وہ لوگ قبیلے کی حمایت میں حق و باطل اور انصاف و ظلم میں کوئی تمیز نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر کسی قید و شرط کے ایک دوسرے کی حمایت چاہتے اور حمایت پاتے تھے، لیکن اسلام نے اس آپس کی حمایت کو صرف حق کے طریقوں تک محدود کیا اور باطل کی حمایت کو خواہ وہ ماں باپ اور بھائی سے متعلق ہی کیوں نہ ہو ناجائز قرار دیا ہے۔ اس کتاب کی دوسری جلد خطبہ نمبر 23 کے چوتھے حصے میں اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث ہوئی ہے، قاری حضرات وہاں رجوع فرما سکتے ہیں۔ ابن ابی الحدید نے قبیلے کے مظلوم افراد کی حمایت سے متعلق چند نمونے پیش کیے ہیں جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہ حمایت کس قدر کارساز ثابت ہوتی ہے، مثلا یہ کہ فرزدق جب بھی خلفاء اور شعراء کے سامنے اپنا کوئی کلام سنانا چاہتا تو ضرور بیٹھ کر سنایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں پہنچا اور کلام سنانے لگا، جس میں اپنے آباء و اجداد کی خوب تعریف کی۔ سلیمان نے بگڑ کر کہا کہ یہ مدح و ستائش میرے بارے میں تھی یا تمہارے بارے میں؟ تو فرزدق یعنی جو شاعر ہے اس نے جواب میں کہا کہ میرے بارے میں بھی اور تمہارے بارے میں بھی۔ اس پر سلیمان برہم ہوا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، باقی اشعار تم کھڑے ہو کر سناؤ اور اس کے بعد سے تمہیں صرف اور صرف کھڑے ہو کر کلام سنانا ہوگا۔ فرزدق نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا مگر یہ کہ میرے تن پر سر باقی نہ رہے۔ سلیمان نے کہا افسوس ہو اس احمق انسان پر کہ مجھ سے کھل کر مخالفت کر رہا ہے، اور پھر وہ فرزدق پر چلانے لگا۔ اتنے میں سلیمان نے سنا کہ محل کے دروازے کی طرف سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سلیمان نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ قبیلہ بنی تمیم یعنی بریکٹ میں لکھا قبیلہ فرزدق کے افراد دروازے پر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فرزدق ہرگز کھڑے ہو کر کلام نہیں سنائے گا، اور ہم نے اپنی تلواریں کسی بھی تصادم سے نمٹنے کے لیے تیار رکھی ہیں۔ سلیمان نے جب صورتحال بہت کشیدہ دیکھی تو کہا کہ کوئی بات نہیں، فرزدق بیٹھ کر اپنا کلام سنائے گا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 16 صفحہ 128۔ اور سامعین، ہم نے یہاں پر 29واں حصہ بھی مکمل کر لیا، اور اب آئیے مکتوب 31 کا آخری حصہ یعنی کہ 30واں حصہ 30th پارٹ پڑھتے ہیں۔ چھوٹا سا ہے، استودع اللہ اور دین کا، اور اختتام ہو رہا ہے کہ الاخیرتی والسلام، کہ اپنے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو اور اس سے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا و آخرت میں بہترین فیصلہ کرے، والسلام۔ تو سامعین بس یہ اتنا سا 30واں حصہ ہے۔ آئیے اس کی شرح و تفسیر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اپنا سبھی کچھ خدا کو سونپ دو۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اپنے وصیت نامے کے اس آخری اور مختصر ترین حصے میں اپنے فرزند کو 2 ہدایات دیتے ہیں کہ سب کچھ انہی 2 میں جمع ہے۔
پہلے فرماتے ہیں کہ اپنے دین و دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو، انورٹڈ کاما کلوز، اور پھر یہ اگلا کہ اور اس سے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا و آخرت میں بہترین فیصلہ کرے، والسلام۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا سے بہتر کوئی بھی طاقت انسان کے دین و دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور نہ کوئی اور طاقت اس سے بڑھ کر بہترین فیصلوں کو انسان کی دنیا و آخرت کے لیے فراہم کر سکتی ہے۔ وہ تمام خیر و برکات کا منبع اور سرچشمہ ہے، اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی کی طرف سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو کہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ حوالہ سورہ آل عمران آیت 26۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی دنیا پر بھی آفتیں پڑتی ہیں اور دین پر بھی، البتہ دین کی آفتیں اس قدر گوناگوں اور زیادہ ہیں کہ ان پر غلبہ پانا رب العزت سے مدد طلب کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بقول مولانا رومی، مولانا رومی کے سامعین یہاں پر 2 اشعار ہیں، 2 نہیں ہیں، زیادہ ہیں۔ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اے خدا، اس جہان میں انواع و اقسام کے جال اور دانے ہیں، اور ہم تھوڑی سی خوراک کی خاطر بھوکے اور لالچی پرندوں کی مانند ان میں پھنس جاتے ہیں۔ خدایا، ہم بلند پرواز باز اور اونچی اڑان والے سیمرغ، یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ پرندے کا نام ہے، اب ہو سکتا ہے میں صحیح نہ پڑھ رہی ہوں، سین یہ میم رے غین اور میم پہ پیش ہے، اور پھر لکھا ہے کہ خود دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کہ خدایا، ہم بلند پرواز باز اور اونچی اڑان والے سیمرغ میں تبدیل ہو بھی جائیں، اس کے باوجود ہر لہجہ کسی نہ کسی جال میں پھنس جائیں گے، کیونکہ پھنسنے کے عوامل اور اسباب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اے بے نیاز خدایا، تو اپنے لطف و احسان سے ہمیں جال اور ہتھ کنڈوں سے رہائی دلاتا ہے، مگر ہم دوبارہ جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اے خدایا، اگر ہمارے راستے میں ہر قدم پر ہزاروں جال بھی بچھائے جائیں تو تیری ذات اور تیری مدد کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کا غم نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ان اشعار کا ہم نے ترجمہ پڑھ لیا۔ اب جب کہ 9ویں جلد کے یہ آخری جملے لکھے جا رہے ہیں، 1428 ہجری قاف کی عید غدیر کی آمد ہے، اسی مناسبت سے ہم اس خوبصورت دعا کو زیر لب پڑھتے ہیں: الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔